بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 نومبر بروز سوموار ہم بات کریں گے 25 منٹ کی ہم نے بات کی تھی قومی اسمبلی میں، لیکن سینٹ جو ایوان بالا ہے تو اس کے پھر جو ان کی جانب سے ان کی کارکردگی ہے وہ بھی تو بالا ہونی چاہیے نا، وہ چونکہ اپر ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں اور لوور ہاؤس، تو اپر ہاؤس ہے سینٹ۔ اب جو لوور ہاؤس ہے قومی اسمبلی، وہاں 25 منٹ لگے تھے، اور سینٹ میں یہ جو 6 قانون سازی ہیں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون، جس میں سے منیب اختر کو کمیٹی سے نکالا گیا ہے۔ دوسری طرف ججز کی تعداد 33-34 کرنا، اور تیسری طرف جو اداروں کے سربراہ ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع۔ قومی اسمبلی میں تو لگے تھے 25 منٹ، جبکہ سینٹ نے اس سے بھی زیادہ بازی جو ہے وہ تاریخ رقم کی ہے۔ صرف 15 منٹ میں تمام کی تمام جو قانون سازی ہے اس کو منظور کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بھی رد عمل آ گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کا بھی۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کس نے کس کو ایکسٹینشن دی، اور پھر ان کے ساتھ اس ایکسٹینشن والوں نے کیا کیا۔ ہم اگر مشرف کی بات کرتے ہیں، مشرف کے بعد ہم اگر صرف یہ قمر باجوہ کی بات کرتے ہیں، عمران خان کے دور میں پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ایکسٹینشن دی، اور پھر اس کے بعد خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میرے سب سے جو زیادہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو نقصان پہنچایا وہ لوگ تھے۔ تو یہ ایکسٹینشن ہمیشہ ایسے نہیں رہتی۔ اچھا، آپ کو ماضی بھی یاد ہوگا، اگر ہم ماضی میں بات کرتے ہیں، بڑے بڑے حکمران گزرے، اور وہ کچھ بڑے جابر بھی تھے، کچھ بہت اچھے بھی تھے، لیکن کتنا عرصہ رہے، آج ان کا نام بھی کوئی مشکل سے لیتا ہے۔ تو یہ ایک چیزیں ہیں، آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کریں کہ رات کا اندھیرا جتنا سیاہ ہوتا ہے، جتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا ہی جلد صبح آنے کے امکانات بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس انقلاب کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، جو شاید ابھی قوم تیار نہیں ہے یا نہیں ہو رہی تھی، تو یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ پھر وہ بھی بہت سارے لوگ جو ابھی تک ہچکچا رہے ہوتے ہیں وہ بھی آگے بڑھتے ہیں اور اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو کیا گیا جماعت اسلامی کی جانب سے جو رد عمل آیا 26ویں یعنی ترمیم کی، آج انہوں نے درخواست دائر کی، تو اس کے بعد پھر میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے اور مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ حافظ نعیم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ہم نے جو پٹیشن دائر کی ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ سماعت فل کورٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے اور کارروائی براہ راست دکھائی جائے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ فارم 47 کی بنیاد پر بننے والی اسمبلی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ 1973 کے متفقہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو ڈھا دے یا اس کو تباہ کر دے۔ 26ویں یعنی ترمیم سے عدلیہ پر شب خون مارا گیا، ملک کے آئین اور جمہوری آزادیوں پر کاری وار کیا گیا۔ حافظ نعیم نے کہا کہ ججوں کی تعیناتی کا معاملہ سینیورٹی کے حوالے سے طے ہو چکا تھا، اس طریقے سے حکومت نے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی گرفت کو بڑھا کر عدلیہ کو سیاسی بنا دیا۔ اس ترمیم کی منظوری کے لیے وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں۔ وفاداریاں تبدیل کر کے جو بھی قانون سازی کی جائے گی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے نجکاری کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے، اور ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس حکومت کو اور اس اسمبلی سے متعلق اپنا جو معاملات ہیں ان کو کھل کر چیزوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اب اس کے بعد جو آج ترامیم منظور ہوئی ہیں اور یہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کر لی گئی ہیں، اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی بلاول کیوں باہر گیا ہوا ہے، نواز شریف کیوں باہر چلے گئے، آصف زرداری کا پاؤں کیسے فریکچر ہوا اور وہ باہر چلے گئے، تاکہ اب یہ سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہم سے دستخط نہ ہوں، ہمارا کوئی جمہوریت کا کوئی چہرہ بچ جائے، ہم کہیں گے جی کہ ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے، ہم تو ان ووٹ دینے والوں میں سے نہیں تھے۔ بھئی جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ووٹ دیے ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ ایمل ولی خان کہتے ہیں جی کہ ہم نے احتجاج کیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے ایسا کیوں ہوا اور کیا ایسی ایمرجنسی تھی کہ آپ نے اچانک سے ایسی کوئی قانون سازی کی جس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی، جس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی، جس کے اوپر کوئی رائے ہم سے نہیں لی گئی، اور اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ان کی جانب سے قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کے 34، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے اب اس وقت 8 ہے، لیکن ویسے 9 تعداد ہے، 9 سے بڑھا کے 12 کرنے کے حوالے سے ترمیمی بل منظور کیے گئے، اور اس دوران اپوزیشن نے شور شرابہ کی اور بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اسپیکر تھے ایاز صادق، مسلم لیگ نون شریف خاندان کا گھر، اور سینٹ میں جو ہیڈ کہہ رہے تھے، صدارت کہہ رہے تھے سینٹ اجلاس کی، وہ کہہ رہے تھے سینیٹر عرفان صدیقی جو نواز شریف کا رائٹ ہینڈ ہے۔ بات تو ختم ہو گئی۔
وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل پیش کیا۔ اس دوران اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور بل کی کاپیاں پھاڑی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی سے منظور شدہ صورت میں ایوان بالا میں پیش کیا گیا اور اس کو ایوان بالا نے منظور کر لیا۔ اور پھر اسی طرح سے جو دوسری طرف بل ہے آرمی سے متعلق، آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کی گئی ہیں، 1961 کے نیول ایکٹ میں کی گئی ہیں، ایئر فورس ایکٹ ہے 1953 کا، اس میں کی گئی ہیں۔ سینٹ سے منظور شدہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے متن کے مطابق آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہوگی۔ جنرل کی ریٹائرمنٹ کی عمر اور سروس کی حد تک اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ اس کا اطلاق آرمی چیف کی تقرری کی مدت دوبارہ تقرری یا توسیع پر بھی نہیں ہوگا۔ اپنی مدت میں آرمی چیف بطور پاکستان آرمی کے جنرل کے طور پر خدمات سر انجام دے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ججز کی ہیں، سلیم مانڈوی والا وہاں پر موجود تھے، سینیٹر انوشا رحمان وہاں پر موجود تھیں اور شیری رحمان وہاں پر موجود تھی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی بھی سینئر قیادت ہے وہ ساری کی ساری وہاں پر موجود تھی اور ان کی جانب سے بھرپور اپنا کردار ادا کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے اپنا جو ہے وہ رد عمل بھی دیا گیا اور انہوں نے پازیٹیو رد عمل دیا ان قوانین کے حق میں۔ اچھا، ایک آج اچھی خبر آئی ہے اور وہ ہے سود کی جو شرح ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس میں 2.5% کم کر کے 15% کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک نے یہ بڑا فیصلہ کرتے ہوئے شرح سود 250 بیسس پوائنٹس کم کر کے 15% کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ زرعی پالیسی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس نے بنیادی پالیسی ریٹ 250 بیسس پوائنٹس کم کر کے 15% کرنے کا فیصلہ کیا جو 5 نومبر 2024 سے نافذ العمل ہوگا۔ اب یہ جو آپ سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ایسا کیا ہوا ہے کہ آج قومی اسمبلی کا 25 منٹ کا اجلاس تھا، اس میں یہ سارے اہم سے اہم قوانین منظور کروا لیے گئے۔ پارلیمنٹ کا 15 منٹ کا سینٹ کا 15 منٹ کا اجلاس ہے، اس میں بھی یہ سارے قوانین منظور کروا لیے گئے۔ تو ایسا کیا ہوا؟ تو اس کے لیے آپ دیکھیے کل 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک 5 نومبر ہے، امریکی صدر کا کل الیکشن ہے، 5 نومبر کو کل انتخابات ہیں امریکہ میں اور وہاں پہ ٹرمپ کے آنے کے جو چانسز ہیں وہ قوی امکانات ہیں۔ دوسری طرف کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے۔ پہلی دفعہ جو سینئر ججز ہیں اور حکومتی لوگ آمنے سامنے بیٹھیں گے اور اس میں ایک آئینی ترمیم میں ایک جو اس کے اندر ایک غلطی آپ کہہ لیں یا لیکیونہ جس کی وجہ سے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ سیٹنگ کیسے کرے گا، وہ بیٹھے گا کیسے، وہ اجلاس کیسے آگے بڑھائے گا، تو بہت سارے سوالات تھے۔ اس وجہ سے ہر صورت یہ چاہتے تھے کہ ہم آئین اور قانون کی آج 4 نومبر میں ہی جیسے آج جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بعد میں مشکل ہو جائے گا۔ خیر، اب یہ جو کل 5 نومبر سے یہ 15% ہو جائے گا اور یہ پہلے جو کیا گیا تھا 2022 میں اس کا ریٹس جو بڑھائے گئے تھے اور اب 2024 کے لیے جو ہے وہ یہ 5 نومبر 2024 سے 15% کر دیا گیا۔ یہ 22-23 سے واپس آیا ہے 15% پر اور یہ ایک خوشائن بات ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے جو چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دی گئی اس سارے معاملے کے اوپر اور مولانا فضل الرحمان نے بڑا واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے ان قوانین سازی کے پیچھے کیا ان کا مقصد ہے۔ اب یہ جو مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس ہے وہ رو رہے تھے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں تبدیلیوں کا۔ ابھی جو کچھ جو آج منظوری ہوئی ہے ابھی تو اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی چونکہ یہ انڈر ڈسکشن ہی نہیں تھا۔ جو معاملہ ہو رہا ہے دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا جس کے تحت 3 ماہ کی حراست اب 6 ماہ کی حراست ادارے رکھ سکتے ہیں قانونی طور پر کسی کو حراست میں، یہ وہ معاملہ تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کی جانب سے دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم 26ویں یعنی ترمیم کی توہین اور جمہوریت کے چہرے پر کالک ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 روز اپنی تحویل میں رکھنے اور تحویل کی مدت میں اضافہ کرنا ملک میں سول مارشل لاء قائم کرنے کے مترادف اور جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت اور ووٹ کو عزت دینے کے علم بردار پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آج ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک لگانے کے مترادف ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا 26ویں یعنی ترمیم میں جو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ تھا اس کے حق میں تھے مولانا فضل الرحمان۔
مولانا کا کہنا تھا کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ 26ویں یعنی ترمیم میں کن شقوں کو واپس لینے پر آمادہ ہوئی ہے۔ کیا آج کا ترمیمی ایکٹ آئین کے روح کے منافی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل آپ نے وہ سارے اختیارات واپس لیے جس سے جمہوریت کو خطرہ تھا؟ آج حکومت نے ایکٹ پاس کر کے اپنے ہی اس عمل کی نفی کی ہے۔ یہ آئین اور پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے وقف املاک ایکٹ کو JUI غیر شرعی قرار دے چکی ہے۔ یہ ہمارے جماعت کی نہیں امت کے اجتماعی رائے ہے اور اس وجہ سے اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تلخیوں کا خاتمہ کر کے معمول کی سیاست کو بحال کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت عمل ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ مولانا فضل الرحمان PTI سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک احسان سمجھتے ہیں، حالانکہ اس وقت جو حالات ہیں اور جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو یہ تو بیسیکلی ذمہ داری بنتی ہے ہر پاکستانی کی کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اب آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان، ایک تو ان کی جانب سے کوئی بات نہیں کی گئی جو توسیع کی گئی ہے مدت ملازمت میں، اس کے اوپر تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ عمر ایوب نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی ہے۔ قومی اسمبلی سے ججز کی تعداد اور جو مدت ملازمت میں اضافے کے بلز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی بل رولز کے تحت منظور نہیں ہوا، بل نہ کمیٹی میں گئے نہ ان پر بحث ہوئی۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 کر دی گئی ہے۔ بھارت میں اس وقت صرف 33 ججز ہیں، وہاں 1.5 بلین کی آبادی ہے اور یہاں 25 کروڑ صرف آبادی ہے۔ 25 کروڑ کے لیے آپ نے وہی اتنے جج رکھ دیے ہیں جتنے جج وہ 1.5 بلین کی آبادی کے لیے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا اس وقت ملک میں ہائی کورٹ کے 96 ججز ہیں، یہ سپریم کورٹ میں اپنے ججز بٹھانا چاہتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے، سرکار کے ایک ستون کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا قانون سازی کا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت نے کمیٹی میں کہا تھا ججز کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ عمر ایوب نے کہا کہ فارم 47 کی رجیم نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کی اپوزیشن کو ٹائم دیے بغیر بلڈوز کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توسیع سے بہت سے افسران کی حق تلفی ہوگی، یہ ترمیم حکومت اور فوج کے لیے بھی اچھی نہ ہے۔ عمر ایوب نے کہا یہی قوانین شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوں گے، اس وقت PP اور نون لیگ کے پاس بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہوگا۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا، جس نے اس طرح کے قوانین بنائے وہ بعد میں خود ان کے گلے پڑے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا چونکہ کل پاکستان تحریک انصاف کی توشہ خانہ کیس میں عمران خان سے ملاقات ہوگی، عمران خان کا رد عمل کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا، چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر صورت اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔